آپ کا ماحول، آپ کا انوائرمنٹ یہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کیسی زندگی جئیں گے، اور یہ ڈیزائن بھی کرتا ہے آپ کی لائف کو۔ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ پہ ایک عقاب نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس گھونسلے میں عقاب نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ ایک دن عقاب کا ایک انڈا اس گھونسلے سے گر کر نیچے گاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اس گاؤں کے دیہاتی لوگ اس انڈے کو اٹھا کر اپنی مرغیوں کے نیچے سینچنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ مرغی اس انڈے کو مرغی کا اپنا انڈا سمجھ کر سینچنے لگ جاتی ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں۔ 21-22 دنوں کے بعد مرغی کے انڈے سے چھوٹے چھوٹے چوزے نکلتے ہیں، جبکہ عقاب کے انڈے سے چوزا نہیں نکلتا۔ اور دن گزر جاتے ہیں اور مرغی سمجھتی ہے کہ یہ میرا ہی انڈا ہے، اور مرغی اپنا سینچنے کا عمل جاری رکھتی ہے۔ انکوبیشن کا پروسیس چلتا رہتا ہے، اور چند دنوں بعد اس عقاب کے انڈے سے ایک عقاب کا بچہ نکلتا ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتا ہے تو دوسرے چوزے زمین پہ دانہ چگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور دن کو زمین سے دانہ چگتا ہے، کھیتوں میں جاتا ہے، پیر سے چکر وکر لگا کر، پھر رات کو واپس آ کر ڈربے میں بند ہو جاتا ہے۔ ایک دن عقاب کی نظر اس عقاب کے بچے پہ پڑتی ہے جو مرغی کے چوزوں کے ساتھ زمین پہ دانہ چگ رہا ہوتا ہے۔ عقاب اسے دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے، یہ تو عقاب کا بچہ ہے۔ عقاب موقع پا کر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم عقاب کے بچے ہو، تمہاری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسی یہ ہے، تم آؤ ہمارے ساتھ، ہواؤں میں اڑو، بلندیوں کو چھوؤ اور دنیا کو ایکسپلور کرو۔ وہ چوزا اس کی بات کو غور سے سنتا ہے، کیونکہ وہ چوزا بن چکا ہوتا ہے چوزوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ وہ عقاب کا بچہ اس کی بات کو غور سے سنتا ہے، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ وہیں پہ رہنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ عقاب اڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عقاب کے بچے نے باقی کی ساری عمر انہی مرغیوں کے ساتھ گزاری، اور وہیں پہ اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ ناظرین، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ماحول، ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں، کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، کون سی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کون سی موویز دیکھتے ہیں، اور کون سے خیالات کو اپنے دماغ میں جگہ دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہماری زندگی کو ڈیزائن بھی کرتے ہیں اور ڈیفائن بھی کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور مشہور زمانہ پرسنل ڈیولپمنٹ کوچ ڈین پینیا کہتے ہیں، شو می یور فرینڈس، آئی ول شو یور فیوچر۔ مجھے تم اپنے دوست بتاؤ، میں تمہیں تمہارا مستقبل بتا دوں گا۔ ناظرین، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ زندگی میں اچیومنٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کچھ بدلنا چاہتے ہیں، تو آج سے، ابھی سے، اس وقت سے اپنے انوائرمنٹ کو بدلنا شروع کر دیں۔ اپنے بیڈ روم کو تبدیل کریں، اپنے گھر کو تبدیل کریں، اپنے آفس کو تبدیل کریں، اپنے موبائل کے اندر تبدیلیاں لے آئیں، اور جن لوگوں کو آپ ٹائم دیتے ہیں وہ وقت دوسرے لوگوں کو دینا شروع کر دیں جن کی طرح آپ بننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، زندگی بدلنا بہت آسان ہے اگر آپ اپنے ماحول کو بدلنے پہ قابو پا لیں۔ جب آپ وہ کتابیں پڑھیں گے جو کامیاب لوگوں نے لکھی ہیں، یا وہ کتابیں پڑھیں گے جو کامیاب لوگوں نے پڑھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے دماغ میں وہ سارے پیٹرنز کاپی ہوں گے جو پیٹرنز ان کامیاب لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنا کر کامیابی حاصل کی ہے۔ جب آپ کامیاب سکسیسفل لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، ملے ملائیں گے، تو آپ کو ان کی عادتوں کا پتہ چلے گا۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی عادتوں کو کاپی کریں گے اور ان کو ڈیولپ کریں گے۔
साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है न्यूरो नेटवर्क्स की। जब हमारे दिमाग में कोई नया ख्याल, नया आइडिया या कोई भी नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर नए न्यूरो नेटवर्क्स बनते हैं, और वो न्यूरो नेटवर्क्स जब बन जाते हैं तो उसके बाद उनके अंदर रिपीटिशन ऑफ डेटा बहुत ईजी होती है। जब हम नए लोगों से मिलते हैं, कामयाबी की कहानियाँ सुनते हैं, कामयाब लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो हमारे भी नए न्यूरो नेटवर्क्स बनते हैं, यानी हमारे नए बिलीफ्स बनते हैं, नए एतकादात बनते हैं, नए भरोसे बनते हैं। कामयाब लोगों को अपने आप पे भरोसा होता है। कामयाब लोग वो करते हैं जो करने से उनको वो रिज़ल्ट मिलते हैं, जो रिज़ल्ट वो हासिल करना चाहते हैं। तो आज से आप कामयाब होना चाहते हैं तो अभी से इस वक्त से स्टार्ट करें, अपने मोबाइल से शुरू करें और अपने मोबाइल के अंदर जो भी वीडियोस, जो भी मूवीज़ आपने सेव की हुई हैं उसमें से फालतू की टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ों को निकाल दें। अपने बेडरूम में जाएं और वहाँ पे आपकी दीवारों के साथ अपने गोल्स, मकासद और टारगेट को लिख के रखें। आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसको वहाँ पे डिस्प्ले करें। अपने ऑफिस का एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं जो आपके लिए सपोर्टिव हो, जो आपको हेल्प आउट करे परफॉर्मेंस देने के लिए, कारकर्दगी दिखाने के लिए। उन लोगों को कॉल करें जो आपको मोटिवेट करें, उन लोगों के साथ उठे बैठें जो आपको हिम्मत दिलाएं, जो आपको बकअप करें, जो आपको थपकी लगाएं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए। उन लोगों से बचें जो आपकी एनर्जी को खा जाते हैं, और आज से वो किताबें पढ़ें जो कामयाब लोगों ने कामयाब होने के लिए पढ़ी हैं। मेरी दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हों और अपने माहौल को कामयाबी से बदल दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका मुझे सुनने का बेहद शुक्रिया।